السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کے حقوق سے متعلق درس چل رہا تھا۔ آج چھٹا سبق ہے جس میں شوہر کا تیسرا قانونی حق بیان کیا جا رہا ہے۔ قانونی حق کہتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر کا یہ حق ادا نہیں کرے گی، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی نگاہ میں وہ نافرمان بیوی کہلائے گی، اور نافرمان بیوی کو شریعت کی طرف سے نفقہ کھانا پینا نہیں دیا جائے گا۔ شوہر کی جو ذمہ داری ہے بیوی کی دیکھ بھال کرنا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا، ان چیزوں سے بیوی محروم رہے گی اگر شوہر کا قانونی حق ادا نہیں کرتی ہے۔ چنانچہ تیسرا قانونی حق جو شوہر کا بیوی کے ذمہ واجب ہے وہ ہے شوہر کے مکان میں رہنا۔ شوہر کا جو مکان ہے، خواہ وہ ذاتی مکان ہو خواہ وہ کرائے کا مکان ہو، اس مکان میں رہے، بشرطے کہ اس مکان میں اس کے مال کی، اس کے جان کی، اس کی عزت کی حفاظت ہو۔ ایسا بے دینی کا ماحول، ایسا بے پردگی کا ماحول، ایسا مخلوط ماحول جہاں پر بیوی کے سامان کی حفاظت نہیں، جو چاہے اس کے روم میں گھس آ سکتا ہے، جب چاہے دروازہ کھول کے کیا ڈھکیل کے اور توڑ کے بھی آ سکتا ہے، کھڑکی کھلی ہے، تنہائی کا منظر دکھائی دے رہا ہے، ہر کوئی اس کے سامان کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر استعمال کرنا شروع کر رہا ہے۔ جیسے شادی کے بعد الگ کمرہ رکھنے کے بجائے ہال میں رکھا دیا، ہر کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، بیوی کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ تنہائی محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے۔ ایسی بے ڈھنگی زندگی اور ایسی بے ڈھنگے طریقے سے نہ رکھے۔ شوہر اسے الگ کمرہ دلائے، حیثیت ہو تو الگ گھر کا انتظام کرے، تو شوہر خواہ وہ ذاتی مکان میں رکھائے خواہ کرائے کے مکان میں رکھائے، حیثیت کے مطابق اللہ نے اچھی حیثیت دی ہے تو اچھے مکان میں، معمولی حیثیت ہے تو معمولی مکان میں رکھانے کا اہتمام کرے۔ ہاں، بیوی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر شوہر معمولی حیثیت کا ہو تو اسے ہائی فائی مکان میں رکھانے کا مطالبہ کرنے لگے کہ میں ایسے مکان میں نہیں رہتی، میں نواب کی بیٹی ہوں، میں فلاں گھرانے کی ہوں، مجھے یہ سیٹ نہیں ہوتا، مجھے یہ نہیں جمتا، مجھے یہاں الٹیاں ہوتی ہیں، مجھے یہاں درد ہوتا ہے، مجھے یہاں درداں اٹھتے ہیں، میں یہاں نہیں رہتی، میں وہاں جاتی ہوں، میں فلاں کروں گی، مجھے یہ پڑوسی نہیں سیٹ ہوتا، مجھے آپ کی بیٹی کے گھر کے بازو رہنا سیٹ نہیں ہوتا، مجھے آپ کے بہن کے گھر کے بازو رہنا سیٹ نہیں ہوتا۔ اس طرح شکایتیں کر کے شوہر پر بوجھ ڈالنا، بار بننا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو شوہر کا تیسرا قانونی حق جو بیوی کے ذمہ لازم ہے کہ شوہر کے گھر میں رہنا۔ اگر کوئی عورت شوہر کے گھر میں رہنے کے بجائے اپنے گھر میں رہ رہی ہو، مثلا اس کے ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہو، یا اس کے ماں باپ کی طرف سے وراثت میں پراپرٹی میں اسے کوئی مکان ملا ہے، وہ اپنے مکان میں رہ رہی ہے اور اس مکان میں شوہر کو آنے بھی نہیں دے رہی ہے کہ چلو ہم دونوں ہمارے اماں کی طرف سے ابو کی طرف سے ملے ہوئے مکان میں رہیں گے، یہاں پر ہم گزارا کر لیتے ہیں، کہیں اور کرایہ دے کے رہنے کے بجائے آپ کا بھی ذاتی مکان نہیں ہے، یہاں رہ جائیں گے۔ اس طرح شوہر کو رکھنے بھی تیار نہیں ہے اور شوہر کے ساتھ اس کے ذاتی مکان یا اس کے کرائے کے مکان میں آنے بھی تیار نہیں ہے۔ اگر اس طرح کرے گی تو یہ عورت نافرمان کہلائے گی، اور شریعت کی روشنی میں ایسی عورت کی گزارے کی، کھانے پینے کی ذمہ داری شوہر پر نہیں رہے گی۔ اب وہ عورت جانے جہاں سے انتظام کر کے کھانا چاہے کھا لے، جب وہ گھر کا انتظام کر رہی ہے اور گھر میں اپنے شوہر کو آنے نہیں دے رہی ہے اور شوہر کے ساتھ اس کے مکان میں جا کے زندگی گزارنے تیار نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اپنے کھانے پینے کا بھی انتظام کر لے۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے
کہ اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ میں اپنے ذاتی مکان میں آپ کو رہنے نہیں دوں گی اور میں بھی نہیں رہوں گی، آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، جہاں آپ رکھاؤ گے، چاہے ذاتی مکان میں رکھاؤ چاہے کرائے کے مکان میں رکھاؤ، یہ مکان میں کرائے پر دوں گی اور اس کا کرایہ میں خود اپنے لیے استعمال کروں گی، کسی اور کو اپنے مکان کا کرایہ نہیں دوں گی۔ تو اس صورت میں بیوی نافرمان نہیں کہلائے گی، اس کے مکان کا کرایہ بیوی کو ہی ملے گا، شوہر کو بیوی کے مکان کے کرائے میں کوئی حق نہیں رہے گا۔ بیوی اگر اپنی طرف سے دے تو اس کا احسان ہے، باقی بیوی کی ملکیت میں شوہر اس طرح دخل نہیں دے سکتا کہ تمہارا کیا میرا کیا، تم کیا میں کیا، اس طرح بول کر بیوی کی اس کی ملکیت پر اس کی مرضی کے بغیر قبضہ نہیں جما سکتے۔ یہ باتیں بولنے کو تو اچھی لگتی ہیں کہ تم کیا میں کیا، تمہارا کیا میں کیا، تمہارا تمہارا ہی ہے، اس کا ہی ہے، تم لنگی پہنتے ہو یا لہنگا پہنتی ہے، ایسا نہیں ہے تمہارا میرا میرا تمہارا۔ یہ عرف میں چلتا ہے، سماج میں چلتا ہے، شریعت میں اس طرح نہیں چلے گا۔ شریعت میں جس کی جو پراپرٹی ہے اسی کی شمار ہوتی ہے۔ تو اگر بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے مکان کا کرایہ میں لوں گی، میرے مکان میں نہ میں رہوں گی نہ تمہیں رہنے دوں گی، تم جہاں رکھاؤ گے چاہے ذاتی مکان میں رکھاؤ چاہے کرائے کے مکان میں رکھاؤ، میں تمہارے ساتھ رہنے تیار ہوں، تو پھر بیوی نافرمان نہیں کہلائے گی اور اس کی پورا خرچ اور نفقہ، اس کے رہنے سہنے کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، اس کی ضروریاتی زندگی کا انتظام پورا شوہر کے ذمہ واجب رہے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر شوہر جس مکان میں رکھا رہا ہے وہ مکان چوری کا ہے، غنڈہ گردی سے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور کسی حقدار کا حق مار کے وہ مکان پر ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے اپنا روڈیزم اور اپنا غنڈہ گردی دکھا کر اس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یا بہنوں کی پراپرٹی مار کر، بہن کمزور ہے بیچاری، حق نہیں مانگ سکتی بیوی سے، بھائی سے، اگر جب بھی حق مانگنے کے لیے آ رہی ہے تو رشتہ ناتا توڑنے کی بات، جیل کوٹ کچہری کی بات، بہنوی کو مار دینے کی بات، دھمکی، اس طرح کی باتیں کر کے بھائی بھگا دے رہا ہے۔ اس طرح اگر ناجائز قبضے سے، غصب کیے ہوئے، چھین کر پراپرٹی کسی کی اس کے مکان میں شوہر رکھانا چاہ رہا ہے بیوی کو، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ میں ایسے حرام طریقے سے کمائے ہوئے مکان میں تمہارے ساتھ ہرگز رہنے تیار نہیں ہوں، تو اس صورت میں بیوی کو حق ہے کہ وہ شوہر کا مکان چھوڑ کر کسی اور اپنے ماں باپ کے گھر میں یا کوئی اور دوسرا مکان لے کر رہنا چاہے رہ سکتی ہے۔ اس صورت میں بیوی نافرمان نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس صورت میں وہ شوہر کو گناہ سے بچا رہی ہے، اور شوہر اسے اپنے مکان میں زبردستی رکھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ شوہر کے حرام کام میں وہ اپنا شریک بنانا اور ساتھی بنانا چاہ رہا ہے، اور یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ جس طرح میں حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے مکان پر بیٹھا ہوں اژدہا بن کر، تو بھی ایک ناگن بن کر میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جا۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح حرام اور گناہ کے کام میں تعاون کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور بیوی اس صورت میں دیندار کہلائے گی اور اللہ اسے اس کا اجر اور ثواب بھی دے گا کہ تم بہنوں کا حق مار کے مجھے اس مکان میں رکھانا چاہ رہے ہو، ہرگز میں نہیں رہوں گی۔ اور اس صورت میں بیوی کو نفقہ بھی ملے گا اور اس کے رہنے سے، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی پوری کرنا شوہر کے ذمہ رہے گا۔ ایسی صورت میں بیوی اگر شوہر کا وہ مکان چھوڑ کر ماں باپ کے گھر میں جا کے رہ رہی ہو تو نافرمان نہیں کہلائے گی۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390 اور دیگر کتابوں میں اس طرح کی پوری تفصیل موجود ہے۔